السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور کس طرح ان کی آزمائش آئی، عرب کی بادشاہت کیا تھی، اور بیت اللہ جو ہمارا خانہ کعبہ تھا، کس طرح اس پہ جو ہے وہ بت کو نصب کر دیا گیا تھا. اب بت لات کیا ہوتا ہے؟ یہ بت لات کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ لات نامی ایک پتھر کی چٹان کا بہت ہی بڑا ٹکڑا جو ایک مربع مل کی شکل کا طائف کی سرزمین پر موجود تھا. بنو ثقیف اس کی پرستش کرتے تھے، اور یہ کوئی بت نہیں تھا. بعض لوگوں سے روایت ہے کہ لات ایک نیک صفت انسان تھا جو حاجیوں کو سخت گرمیوں میں ستو گھول گھول کر پلایا کرتا تھا. جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس جگہ کو قبر بنا کر عبادت گاہ بنا دیا. بت منات کیا تھا کہ وہ ایک بت جو کہ مکہ مدینہ کے درمیانی حصے نخلا میں موجود تھا. بنو اوس اور بنو خزرج کے لوگ یہاں جانوروں کو ذبح کر کے ان کا خون بہایا کرتے تھے، اور حج و عمرہ کے لیے احرام باندھ کر اس کا طواف کرتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے. اور بت عزا کیا تھا کہ عزا دیوی کی پوجا پاٹ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ایک درخت تھا جس پر ایک شیطانی بھوتنی رہا کرتی تھی، جو اکثر دوسری جگہوں پر درختوں پر بھی ظاہر ہوا کرتی تھی. تو اہل قریش اور بنو کنانہ اس کو اپنا معبود سمجھا کرتے تھے. اور بیت اللہ کی بیٹیاں کسے کہتے تھے کہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ فرشتوں کے بت اور مجسمہ بنا کر ان کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اور ان پر نذرانے اور قربانی کے لیے انسانوں اور جانوروں کی بھینٹ چڑھائی جاتی تھی، تاکہ وہی ہوتا تھا نا، تاکہ ان کے جو خدا ہیں وہ خوش ہو جائیں، یا ان کے اوپر مصیبتیں ٹل جائیں. یا یہ سب ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کی جو جاہلیت کا زمانہ تھا، اور کس طرح اس کے اوپر جو ہے وہ خوش ہوا کرتے تھے، اس کو اپنا کیا سمجھتے تھے کہ ان کی حفاظت ہو گئی، اور وہ اب ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور بت سوا کیا تھا؟ ان بتوں کے علاوہ سوا ایک عورت کی شکل کا بت تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پوجا جا رہا تھا. اس کو بنی حذیل کا قبیلہ یوں پوجا کرتا تھا، اور مذہبی قبائل بھی اس کو پوجا کرتے تھے. اور ایک کون سا بت تھا؟ بدھ ایک نہایت قوی ہیکل انسان کی شکل کا بت تھا جس کو بنی کلب پوجا کرتے تھے. اور یہ بت بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا بت تھا. وہ مقام ادرا کے قریب دو متا الجندل میں منصب. اس بت کے جسم پر تہمت ایک چادر، بازر پرکمان، کمر پر تلوار اور ہاتھ پر نیزہ تھا جس پر پرچم لہرا تھا. یہ دیکھیں کتنی قسمیں تھی بتوں کی، بہت ہی زیادہ قسمیں تھیں. اور بت یغوث، روایت ہے کہ بت یغوث، یعوق اور نصر حضرت شیش کی بستیوں میں جو صالحین لوگ گزرے، ان کے جانوروں کے نام تھے جو اپنے مالکوں کے حکم کی نافرمانی نہیں کیا کرتے تھے. وہ ہر کام کر بیٹھتے تھے جو جانوروں کی حیثیت سے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. قوم نوح ان کو مصیبت کے وقت یاد کرتی، ان کی بھی پوجا پاٹ کرتی. یغوث شیر کی شکل کا بت تھا جس کو بنی حج اور بعد میں اہل قریش پوجا کرتے تھے. بنی مراد اور پھر بنی عطیفی اسے پوجنے لگے. اور بت یعوق جو تھا وہ گھوڑے کی شکل کا بت تھا جس کو اپنی غیون پوجا کرتے تھے، اور بنی ہمدان بھی اس کی پرستش کرتے تھے. اہل یمن اس کو اپنا دیوتا سمجھتے تھے. تو یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو ہمارے ایمان ہیں مدت دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ خیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے. شکریہ.